الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین کرام، رمضان المبارک بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چند دن اس کے باقی ہیں۔ آخری عشرہ بالخصوص وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے میں ہمیں اپنے سابقہ 20 دنوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے، ان میں کی ہوئی کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ان 10 دنوں میں محنت اور کوشش کر کے اللہ کی رضا کے کام پہلے سے زیادہ کر دینے چاہیے، زیادہ دگنے کر دینے چاہیے، جس طرح کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، اسی آخری عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات لیلۃ القدر رکھی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دوسرے مواقع پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ اکبر القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ یا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی یہ فرمائی ثم وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک یوم الدین۔ ہمیں کیا پتا کہ قیامت کا دن کیسا ہے، انصاف کا دن کیسا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے بتلانے سے ہی وہ چیز معلوم ہوئی، ورنہ نہ لیلۃ القدر کا پہلے علم تھا، نہ قیامت کے بارے میں پہلے کچھ ہمیں سب کسی کو علم تھا، اور نہ ہی باقی چیزوں کا اللہ کے بتلانے ہی سے ان چیزوں کا علم ہوا۔ اور وہ بتلایا کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے برابر اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ 1000 مہینے سے بہتر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو کمرے ہمت باندھ لیتے، اپنی چادر کس لیتے ہیں، اور احیا لیلہ، رات کو جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل کو بھی اٹھاتے، ان کو بھی بیدار کرتے کہ یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں، جاگنے کی راتیں ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات جتنی محنت کرتے، جتنی عبادت کرتے، دوسری راتوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا جتنے کہ اس آخری راتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی آخری 10 راتوں میں ایک عمل اعتکاف کا بھی آپ فرماتے ہیں، کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔
فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اس مہینے کی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تاکہ کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ اور ازواج مطہرات بھی رات کو یعنی ان دنوں میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے لیے اور ان آخری 10 دنوں میں اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس آخری 10 راتوں میں سب سے بڑی بات جو ہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور مجھے اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، میرے نصیبے میں وہ ہو، تو میں اس رات کیا پڑھوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے، انکا تو اللہم انکا عفو، تو سراپا عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے سے محبت کرتا ہے، جو معافیاں دیتا ہے لوگوں کو۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم کرتا ہے، فرمایا زمین پر تم رحم کرو، آسمانوں والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ بالکل وہی کیفیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی معافی دینے کو پسند کرتا ہے، انتقام لینے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ یہ کسے سبق دیا جا رہا ہے؟ یہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سبق دیا جا رہا ہے، جن کو جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی نے دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، اور جن کی پاک دامنی اور جن کی صفائی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن بنا کے نازل کر دی، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے پیغمبر نے یہی سکھایا کہ عائشہ بس یہ مانگو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے درگزر فرما، یا اللہ میرا مواخذہ نہ فرما۔ مجھے یاد آیا کہ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ذرا غور کیجئے کہ ان کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صدیق اللہ نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو صدیق کہا، اور صدیق اکبر لقب بنا پوری امت میں حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ التجا کی کہ حضور میں دعا کون سی پڑھوں، کون سی دعا پڑھا کروں نماز میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ اور فرمائیے کیا ہے اس میں، ابو بکر جو ساری عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت گزار اور خدمت گزار رہا، جو سفر و حضر میں حتیٰ کہ برزخ کی زندگی میں بھی نبی علیہ السلام کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ابو بکر بس یہ مانگو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ یہ جملہ غور طلب ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنی جناب سے مجھے معاف فرما دے۔ مجھے میرے پلے کچھ نہیں ہے کہ اس عمل کو آپ کے دربار میں پیش کروں، لیکن مولا کریم بس اپنی جناب کی طرف سے مجھے معاف فرما دے۔ یہ بیٹی کو سبق ہے، یہ باپ کو سبق ہے، یہ امہات المومنین کو سبق ہے، یہ خلیفۃ الرسول کو سبق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رمضان المبارک میں یہ اہتمام، اور بالخصوص آخری عشرہ میں اس کا اہتمام، اللہ اکبر کبیرہ،
وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنے اہل کو بھی اٹھاتے، اے قد اہلہ، دوسری راتوں میں نہیں، یعنی علماء نے لکھا ہے، شارحین نے، دوسری راتوں میں نہیں، ان آخری راتوں میں ازواج مطہرات کو بھی اے قد اہلہ، اپنے اہل کو، ازواج مطہرات کو، خاندان کو، ان کو اٹھاتے، اور اس میں حسب توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حکم فرماتے۔ تو اس طرح یہ آخری عشرہ، اس میں بھائیوں پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اب لطف تو تب ہے نا کہ اگر ہم یہ فرق محسوس کریں پہلے 20 دنوں کے مقابلے میں، تو پھر تو ہم اس حدیث کا مصداق بن جاتے ہیں۔ اور ان حدیث میں بھی ان کے بارے میں بھی یہ خاص لفظ آئے کہ من قام لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم، جس طرح عمومی طور پر قیام اللیل کے بارے میں فرمایا، رمضان المبارک میں قیام اللیل کے بارے میں من قام رمضان غفر لہ ما تقدم، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم، کہ جو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر پانے کے لیے، اللہ کوئی رضا کے لیے رات کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کریں، دن کا روزہ، رات کا قیام، اور رات کے قیام میں پھر بالخصوص کچھ وقت اللہ سے دعا کرنے کا بھی، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ لیلۃ القدر سے میں کیا مانگوں، تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ سے اس رات میں دعا بھی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آخری جو عشرہ ہے اس میں اللہ اپنی رضا کے کام ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔